حضرت ہم بچپن سے جن کے فضائل سنتے آ رہے ہیں، ان کے تعارف میں حضرت کن کلمات کا انتخاب کریں گے؟ شکریہ حافظ صاحب. گزارش یہ ہے کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی لفظوں کا اضافہ کر کے یہ سمجھیں کہ ہم نے ان کی شان میں کوئی اضافہ کیا ہے. یہ وہ عظیم و جلیل ہستی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند الفردوس کے اندر حدیث ہے کہ ابو بکر کو آسمانوں پر بھی عتیق کہا جاتا ہے اور زمین پر بھی عتیق کہا جاتا ہے. نام نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ کا پہلا نام عبد الکعبہ ہے، اور کنیت آپ کی ابو بکر ہے. والد ماجد کا نام عثمان ہے. حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ عالی مرتبت سلسلہ نسب شریف میں حضرت مرہ بن کعب آتے ہیں، اور امیر المومنین سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب بھی یہاں آ کر اس نسب عالی سے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ ابو بمانہ اولیت بھی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر والوں میں قبول اسلام کرنے میں اول ہیں. حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار شعبہ جات کے اندر اولیت کا مقام حاصل ہے. جی. اسی طریقہ کے ساتھ ابو بکر کہنے کی وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ عرب کے اندر جس کے پاس مال کی کثرت، جیسے اونٹوں کی کثرت ہے، یا قبیلہ اس کا بہت بڑا ہو، تو اس کو ابو بکر کہا جاتا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے پاس جس طرح دیگر قبائل عرب کے پاس مختلف ذمہ داریاں اور شعبہ جات تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو یہ اعزاز حاصل رہا مکہ المکرمہ کے اندر کہ لوگوں سے جو خون بہا وصول کرنا ہے وہ اس خاندان کی ذمہ داری میں شامل تھا. سبحان اللہ. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہم عرض کر چکے کہ عبداللہ ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، اور یہ جو لقب عالی ہے یہ عقیدت مندوں نے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ عرشوں کے مالک نے جبریل امین کے ذریعے اپنے حبیب اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان حق ترجمان سے یہ لقب مرحمت فرمایا کہ ابو بکر تو صدیق ہے. اللہ. اسی طریقہ کے ساتھ آپ کا ایک اور لقب ہے جو آپ کے اسم کا حصہ بن گیا، وہ ہے عتیق. عتیق کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو خوبصورتی کی وجہ سے عتیق کہا گیا، یہ قول بھی ہے کہ نسب اعلیٰ ہے اس وجہ سے عتیق کہا گیا، یہ بھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عتیق کہنے کی وجہ آپ کا آزاد ہونا نسب کے اعتبار سے اور دیگر خصائص ہے، لیکن بنیادی طور پر جو اس لقب کا عطا ہونا ہے وہ بھی دربار حبیب خدا علیہ تحیات و ثنا. سبحان اللہ. ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیداتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پر میرے والد ماجد حاضر ہوئے تو جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. تو اس دن سے آپ لقب عتیق سے معروف ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.